بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم دوستوں۔ قیامت کا دن حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے خواتین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیوں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہل لوگوں کو سپرد کیا جائیں گے۔ جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم کریں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، لانیہ طور پر ناچنے گانے اور یہ سب گانا بجانا عام ہو جائے گا، عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور اعلیٰ موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جائے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی مالیہ سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھا جانے والی چیزیں لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے ذلیل اور غلط قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ سب علامتیں پوری ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ کو وہ لوگ تاوا سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ جانکاری اور بدکار کام عام ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا کلام بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ ایسی شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمہ کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بول دیں اور کفر کا ارتکاب ہو جائے۔ اور کئی جملے تو بہت عام ہو چکے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں جس سے کفریہ کلام ہو جائے، اور اگر بیوی سے کر رہے ہیں تو نکاح ٹوٹ گیا ہو، تو پھر اپنے ضم میں میاں بیوی رہ گئے اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہو۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمہ بیوی بول دے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خواہ بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو بولتا تھا
اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے؟ بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ کو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکل گیا۔ اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہے اور آج تک جو بھی کیا ہو گناہ ہوتا چلا جائے۔ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ خواتین حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک درم اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے مما کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سب قتل جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہے، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردان کر رہے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے مطابق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہن ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، اپنے نطقہ کمال کو پہنچ چکی ہیں۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدا جانے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے شراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی معاملے کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب مما کے سنہرے دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور حدیث سے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارہ میں بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جس سے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود وکیل ہو چکا ہے،
اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے تھے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک